بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 انتہائی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، مگر سب سے پہلے آج کی خاص خبر، اور وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آج صبح 11 بجے سے 3 بجے تک پابندی آئی تھی، اور ابھی جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کچھ ہی دیر پہلے اس کو بحال کیا گیا ہے، جس میں ٹویٹر، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک سمیت تمام کی تمام سوشل میڈیا ایپس کو بند کر دیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ پنجاب کی بات کریں گے تو کچھ موبائلز کی بند ہونے کی بات بھی ہوئی ہے، وہاں سے بھی میری معلومات ہوئی ہے کہ وہاں پر کچھ موبائل کام نہیں کر رہے، سگنلز نہیں آ رہے، تو وہ سروس بند ہے۔ اسلام آباد میں جب رابطہ کیا گیا تو وہاں پتہ لگا کہ وہاں پر تقریباً ریڈ الرٹ ہے، اور صورتحال جو ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ لیکن جب ہم نے گفتگو کی لوگوں سے معلومات اکٹھی کی تو پتہ لگا کہ ایسے کچھ بظاہر، جسے کہتے ہیں کہ دیکھنے میں نظر کچھ نہیں آ رہا، لیکن کہتے ہیں کچھ ہے۔ اب اس کچھ ہے کے اندر احتیاط کے طور پر، چونکہ ایک مین سٹریم میڈیا ہے اور ایک سوشل میڈیا ہے، جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ ایک ریگولیٹر کی نیچے آتا ہے، ریگولرائز ہے اور کنٹرولڈ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کسی حد تک ایک سسٹمیٹک میں ہے۔ اور جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر ابھی ایسا کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی سوال جواب تو ہے نہیں، کوئی کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ تو جو وزارت خارجہ ہے اس نے کہا ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ پابندی اس لیے لگائی ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں اس کے تناظر میں لگائی ہے۔ تو موجودہ حالات جو ہیں وہ وہی ہیں کہ جو ایک پارٹی کی بات ہو رہی ہے اور اس پارٹی پر پابندی اب عائد ہو چکی ہے، وہ تنظیم اب قلعدم تنظیم بن چکی ہے، اس کو فنڈ کرنا ایک دہشت گرد تنظیم کو فنڈ کرنا قرار دیا جا چکا ہے۔ اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو ہے، جو سعد رضوی ہیں، انہوں نے جیل سے ایک بہوش و حواس ایک پیغام اپنے لوگوں کے نام پر لکھ کے بھیجا ہے، جس کو میڈیا پہ ڈال دیا گیا ہے اور اس کو ٹی وی مین سٹریم میڈیا کور کر رہا ہے۔ وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، بہوش و حواس گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، احتجاج ختم کر دیں، اور جو جہاں پر بھی دھرنا موجود ہے تو وہاں سے اس دھرنے کو ختم کر دیا جائے۔ یہ حکم ان کا آیا ہے۔ اب یہ حکم جو ہے خط کے ذریعے آیا ہے، زیادہ کیا ہی مناسب ہو کہ ان کو موقع دے دیا جائے کہ وہ یہ بات اپنے منہ سے کر لیں، کیونکہ اس ٹائم وہ کر ہی رہے ہوں گے۔ تو اس کو اگر مین سٹریم میڈیا ریلیز کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ کارکنان سن لیں گے اور اس کا زیادہ اثر لے لیں گے، ان کی جو حالت ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی، پوزیشن سامنے آ جائے گی، تو وہ زیادہ اثر کرے گی۔ یہ ہمارا ایک مشورہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم غلط ہوں، ہو سکتا ہے صحیح ہوں، لیکن مناسب رہے گا کہ ان سے یہ بیان دلوا دیا جائے۔ وہ خود دے رہے ہیں بیان، مگر ان کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے، لوگ ان کو بنفس نفیس سن لیں، مناسب ہوگا۔ دوسری خبر بھی بہت خاص ہے اور وہ بھی ریلیٹ کرتی ہے ڈائریکٹ آپ سے، مصیبت کا باعث بن سکتی ہے آپ کے لیے وہ تمام صارفین جو اینڈرائڈ موبائل استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں ان کی تعداد بہت بڑی ہے جو اینڈرائڈ فون استعمال کرتے ہیں۔ اس حوالے سے نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے سماجی رابطے اور مائکرو بلاگنگ ویب سائٹس، ٹویٹر پر، گوگل پر، پلے اسٹور پر موجود اپلیکیشن کی نشاندہی کی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ہمیں اطلاع کر دی ہے کہ گوگل ان تمام اسٹورز کے اوپر نیٹ فلکس کی جعلی ایپ آ گئی ہے، فکس ان لائن۔ اور فکس ان لائن جو ہے وہ جو لوگ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں تو اس سے ہو یہ رہا ہے کہ فون جو ہے وہ کسی اور کنٹرول میں جا رہا ہے، یعنی کہ وہ ان نون لوگ ہیں ان کے نام میں جا رہا ہے، اور وہ آپ کے فون کے ساتھ اور کیا کر سکتے ہیں وہ تو ان کے بھی علم میں نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز جو دیکھ لی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو فکس ان لائن جن لوگوں نے کیا، ان کے واٹس ایپ کے جو استعمال ہے وہ یوں ہو گیا ہے کہ آپ کوئی واٹس ایپ میسج ان کو جا رہا ہے تو وہاں سے میسج جو ہے وہ آدمی نہیں کر رہا بلکہ کوئی اور کر رہا ہے، مطلب آٹو رپلائی ہو رہا ہے، آپ آٹوز کو مان لیجئے، یا ان نون ذرائع سے وہ رپلائی ہو رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ نام تو آپ کا ہی آئے گا۔ تو یہ بہت خطرناک ہے کہ آپ کو کوئی واٹس ایپ میسج آئے اور آپ کے دیکھنے سے پہلے یا آپ کے جواب دینے سے پہلے کوئی اور اس کو رپلائی کر دے، یا آپ کے فیس بک کے اوپر کوئی اور پوسٹ کر دے۔ اس طریقے سے آپ کا فون جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے شیئر
ہو رہا ہے اور اسے کوئی اور استعمال کر رہا ہے. یہ اور بھی ویب سائٹس ایسی اور اپلیکیشنز بھی دیکھی جا رہی ہیں اور ان کے اوپر بھی نشاندہی ہو رہی ہے کہ جو آپ کے فون کو استعمال کر رہی ہیں اور آپ کے جگہ استعمال ہو رہا ہے, یعنی کہ ٹرینڈ استعمال ہو رہا ہے. آپ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا فون ہیک ہو رہا ہے. تو لہٰذا غیر ضروری اپلیکیشنز کو مت انسٹال کیجئے, اور اگر وہ آپ سے غیر ضروری ڈیمانڈ کرتی ہے اپلیکیشن کہ آپ ہمیں یہ رائٹ بھی دیں, یہ رائٹ بھی دیں, ایکسس بھی دیں, تمام چیزیں دیں, تو احتیاط کا دامن مت چھوڑیں کیونکہ یہ خطرناک ہے. اس امید کے ساتھ کہ یہ سوشل میڈیا کا جو بلاکیج ہے یہ صرف آج کے لیے تھا اور اب یہ دوبارہ نہیں ہوگا, اس کے ساتھ ہی ہم اس کو یہاں پر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.